أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم۔ کل دے درس دے اندر اللہ رب العزت دے انعام عظیم یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا تذکرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جنس اور ذات اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کمالات، فضائل اور صفات دے متعلق ذکر ہے۔ آج دے درس دے اندر حیات شہداء و حیات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مت گمان کرو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید قتل کر دیے جائیں امواتن مردہ، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم یرزقون اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ ایک آیت یہ ہے اور ایک آیت اور دوسرے پارے دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جڑے اللہ دے رستے دے اندر قتل ہو جاویں یا شہید ہو جاویں انہاں نوں مردہ آکھو نہیں۔ اتنے آکھیا مردہ تساں آکھ نہیں سکدے، اتنے آکھیا انہاں نوں مردہ گمان بھی نہ کرو، مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ کہ ہیں زندہ۔ یعنی یہ پیچھے جہاد قتال دا ذکر آئی اللہ دے رستے تے، جنگ بدر، جنگ احد، اس مختلف شہداء کرام انہاں دی اللہ تعالیٰ نے عظمت بیان کی تھی کہ وہ جڑے منافق پہ بھوک دین بس مر گئے تھے ہن گئے انہاں نے سارا کچھ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مومناں نوں یہ سبق دیتا تے تعلیم تے درس دیتا کہ وہ مر نہیں گئے بلکہ کہ ہیں ایک زندہ ہیں، ممتاز زندگی نال زندہ دنیا تو تک ہو گئے فوت ہو گئے مگر انہوں نے اللہ نے ایک زندگی دیتی۔ یہ آیات مقدسہ کہ چوتھے پارے دی آیت اور دوسرے پارے دی آیت دو ایتاں حیات شہداء دتے نص قطعی ہیں اور عبارت النص کہ عبارت النص نال حیات شہداء ثابت اور دلالت النص نال انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دی حیات بھی ثابت۔ عبارت النص نال حیات شہداء ثابت تے دلالت النص نال جڑی یعنی یہ آیتاں جڑی دلالت پہ کر دیا جدو حیات شہداء زندہ تے انبیاء بدر جو اولد ہیں، سمجھ آئی نہیں؟ باقی یہ گل باقی رہ گئی زندگی کیڑی زندگی ہے، دنیا دی زندگی ہے، قبر دی زندگی ہے، جنت دی زندگی ہے، یہ سوال باقی۔ اس قسم دے سوالات اپنے عقل نال معلوم کرن دی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تُساں شعور اپنی عقل نال معلوم نہیں کر سکتے بلکہ وہی نال معلوم ہو سی کہ انہوں دی زندگی کیسی ہے۔ کیونکہ جدو قتل ہو گئے یہ تو ہر کوئی سمجھدا ہے جدو قتل ہو گئے انہوں دا روح نکل گیا تو کہ ہو گیا، دنیا بھی لحاظ نال تو کہ ہو گئے، فوت ہو گیا یا نہ ہو گیا۔ اسی طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دتے بھی موت دا ورود اپنے اپنے وقت دتے ہویا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام دے متعلق موت دا ذکر ہے، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام دے متعلق موت دا لفظ وارد ہوا۔ اسی طرح باقی انبیاء دے متعلق خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق انک میت و انہم میتون۔ اسی طرح کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک چیز دے کے آ جانی فنا موت آ جانی۔ جدو موت آ جانی تو روح موت دا معنی یہ ہوندا ہے کہ روح دا جسم کو منقطع ہو جانا، جدا ہو جانا، دعاں دا آپس دے اندر تعلق کو ٹوٹ جانا۔ جدو دنیا لی انہاں دی حیات مک گئی روح نکلن نال دنیاوی حیات مک گئی تو ہن حیات کیڑی شروع ہوئی؟ اگلے جہان دی حیات شروع ہوئی ہے جس نوں آدن عالم برزخ، دوسرے لفظ دے اندر عالم غیب، عالم غیب، غیب عالم دے اندر انہوں نے زندگی ملی ہے۔ عالم غیب وہ عقل نال یا قیاس نال وہ پتہ نہیں چل سکتی
وہ پتہ چل سی تو وہی نال پتہ چل سی کہ انہوں دی زندگی کیڑی زندگی. اس دی صاحب کتاب صاحب وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریح فرمائی. حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہیں. انہوں نے خود پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ ان آیات دا کیا معنی ہے؟ حالانکہ اسی ویدے پائے ہیں کہ سارا سلسلہ تو انہوں دے نال ہوئی، جس طرح دوسرے دی موت واقع ہوندی اسی طرح ہوندی انہوں دی عورتاں اگے جا رہی ہیں اور انہوں نے بچے جڑا تا یتیم ہو رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں فوت اور دفن سارا کر رہے ہیں، کفن دفن دا سارا معاملہ کیا کر رہے ہیں، موت اللہ کر رہے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا کہ تسا مردہ نہ آکھو، مردہ گمان بھی نہ کرو، تھوڑی عقدہ جی حل کرو. تو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ارواؤہم فی اجواف طیر خضر. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ انہاں دیاں روحاں سبز رنگ دے پرندیاں دے قلباں دے اندر اللہ نے پابند کر دیتے. وہ جنت دے اندر رہندن، جنت دے اندر پھردن، جنت دے اندر کھاندن، چار پھر کے آزاد اللہ نے اسے جنت دے اندر چھوڑ دیتا ہے. اور عرش دے سائے دے تلے عرش نال جڑیاں کندیلاں لٹکی ہوئی ہیں انہیں چ آ کے وہ بسیرا کر وہ جنت جو پھر ٹور کے آ کے تو بسیرا کتنے کر دیں. عرش دے تلے جڑیاں کندیلاں لٹکی ہوئی ہیں سونے دیاں اس سے کے آ کے کر دیں بسیرا. ہوں حیات شہداء اللہ تعالیٰ نے شہداء کو پوچھا ہاں بھائی تھوڑی کوئی خواہش ہے اور کوئی ہو تھوڑی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ پاک کا سارا کوئی سن نصیب کر دیتا ہی ہوں سن کہڑی ضرورت ہے کسی شاید. اللہ تعالیٰ نے بار بار اصرار کیتا حتیٰ کہ شہداء کہ اللہ تعالیٰ پوچھے بغیر نہیں چھوڑے. شہداء نے بیک زبان ہو کے آکھیا کہ انت رد ارواحنا فی اجسادنا، کہ ایس اللہ ساڑھے روحانو ساڑھے جسمہ دے دوبارہ ول لوٹا تیرے رستے دے اندر کے ہوئی ہے، قتل ہوئی ہے تے ول کے ہوئی ہے، زندہ ہوئی ہے. جیڑی لذت تے جیڑی خوشی اس وقت آئی ہے وہی تے تیری جنت ہے. اسی واسطے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لوددت انی ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میری خواہش تے میری تمنا ہے کہ میں اللہ دے رستے دے اندر قتل ہو جاواں، شہید ہو جاواں، ول زندہ ہواں، ول قتل ہواں، ول زندہ ہواں. کہ 4 مرتبہ فرمایا پیچھے قتل ول ثم ہویا. معلوم ہویا کہ قتل کے ہے موت ہے اگو دے مقابل کے ذکر کیتا ثم ہویا ذکر کیتا ہے نا. تو شہادت اللہ رتبہ کیسا ہے؟ بہت بلند رتبہ ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا اس نے کی کہ شہداء یہی تمنا کر سن کہ اللہ ساڑھے روحاں نو واپس لوٹا، اسی انہاں ابدان دے اندر لوٹا کہ ود اساں تیرے رستے کے کریے لڑیے تو شہید ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑا ایک بار اتنے آ گیا ہوں واپس نہیں. یہ روحاں دا ملاپ جڑا ہونا ہے کدن ہونا ہے نفخہ ثانیہ، جدو دوسری دفعہ روح سور پھونکنا ہے اس وقت یہ سارا کہ ہو جانا، سارا نظام قبراں پھٹ جاؤنیاں، سارے میں نکلنا شروع ہو جانا، روحاں تے جسماں اللہ نے ملا دینا. پہلے نفخہ ایک ہو سی اس سے سارا جہان جڑا درم برم ہو جاتا، ستارے ٹوٹ ویسے آسمان گر ویسے، سارا نظام کوئی بالکل ایسے برابر ہو گئی ساری زمین آسمان. دوسری دفعہ ول اللہ نے حکم دینا ہے فرشتے نو، اس نے ول سور دے اندر پھونکنا ہے تو وہ ول سارے کے ہو جاؤں، قبراں کھول وینیاں پھٹ وینیاں، سارے بھی نکلنا شروع ہو جائے. اس وقت روح تے جسم دی کہ ہونی زندگی. اصل زندگی کہڑی ہے؟ اساں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ شہداء دی بھی حیات مندے ہاں، انبیاء دی بھی حیات مندے ہاں. مندے او ہاں جڑی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی، اس علماء اس عالم اس کتاب او کتاب وہ نہیں اسی مندے. اے مندیاں جڑی اللہ دی کتاب نے دسی ہے اور اس کتاب دی جڑی تشریح خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی او مندے. اس واسطے شہداء دی حیات جدو جنت دی ثابت ہوئی تو انبیاء دی حیات بھی کڑی ثابت ہوئی جنت دی ثابت ہو سی. باقی رہ گیا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دے اجساد مبارکہ تو او جنت دے اندر بالکل محفوظ ہیں، انہوں نے مٹی وغیرہ نہیں کھا سکتی. چاہے پیغمبر دا وجود زمین دے اتے ہوئے یا زمین دے تلے ہوئے، اللہ اس میں مٹی نہیں لگن دیندا اور اس میں مٹی کھا
نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ مٹی نو کہ رکھدا پیغمبر دے وجود نو مٹی تو کہ رکھدا محفوظ رکھدا. سلیمان پیغمبر دا پورا 1 سال کہ کھلوتا رہیا اور لاٹھی دے ایک وجود کھلوتا رہیا. اسی طرح حضرت عزیر دا پورا 100 سال 1 صدی پوری جڑا تا پیر ہے زمین دے مگر اللہ نے جسم نو کہ رکھیا محفوظ رکھیا. مطلب کیا ہے کہ انبیاء دے اجساد محفوظ ہیں مگر روح ارواح جڑے ہیں وہ کتنے ہیں؟ جنت دے اندر زندہ اور جنت دی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نال اور شہداء نال اور اپنے دین نال سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے اور شہادت دا رتبہ اور درجہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا